عیسائیت کا بنیادی عقیدہ، ان کا بیس کانسیپٹ کیا ہے، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، رائٹ؟ یہ آپ نے پوچھنے کی کوشش کی. بالکل لک، عیسائیت کا عقیدہ جاننے سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ عیسائیت نکلی کہاں سے، عیسائیت ہے کیا، اور پھر ان کا یہ عقیدہ جو ہے یہ ڈیولپ کیسے ہوا، پھر اس کے بارے میں اسلام کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، اور بھیجنے سے پہلے فرمایا کہ جاؤ وہاں پر مقررہ الہین، ایک سرٹن وقت تک آپ وہاں پر رہیں گے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس میری ہدایت آئے گی، آپ میں سے جس نے بھی میری ہدایت کو فالو کیا، میرے انبیاء کو فالو کیا، ان کو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر خطرہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہو. ٹھیک ہے. اور اگر جس نے شیطان کے خطوات یعنی اس کے رستے پہ چلا تو پھر اس کے لیے شدید پکڑ ہے. تو اللہ نے پھر انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام خود نبی تھے، پھر ان کی اولاد میں اپنے وقت پہ نوح علیہ السلام آئے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے. ٹھیک ہے. پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چین وہاں سے چلی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر ختم ہوگی. There is no ختم more ہو prophet coming after محمد صلی اللہ علیہ وسلم. There is no more book coming after قرآن. ٹھیک ہے. یہ ہے بنیادی عقیدہ جو اسلام پیش کرتا ہے، اور یہ عقیدہ ہے جو پچھلی کتابیں بھی پیش کرتی ہیں. اب ہر نبی ایک خدا کی، ایک اللہ کی، ایک الہ کی عبادت کا اور اس ہی کے قانون کی پاسداری کی دعوت دیتا رہا. ٹھیک ہے. کہ آپ نے اللہ کے قوانین کو ماننا ہے، آپ کی نجات، آپ کی سیلویشن ہے. ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، آپ کی نجات. تو اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ اٹھائیں جو آج یہودیوں کے پاس ہے، عیسائی بھی اس کو یوز کرتے ہیں، یا نیو ٹیسٹامنٹ اٹھائیں جو صرف عیسائی یوز کرتے ہیں، یہودی یوز نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا. ان کے مطابق انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جان سے مار دیا. عیسائی بھی یہی مانتے ہیں، مسلمان یہ، اسلام یہ نہیں مانتا، قرآن یہ نہیں مانتا. ان کی کتابوں میں الہ واحد، ایک اللہ کی عبادت لکھی ہے، نئی کتاب میں بھی پرانی کتاب میں بھی. ٹھیک ہے. اور اس کے سوا کسی اور کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ ائزایا چیپٹر 43 ورس 11، ٹھیک ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے، اس میں خدا خود کہتا ہے کہ میں خود خدا ہوں، میرے علاوہ کسی اور کے تھرو نجات نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں ہے، میں اکیلا خدا ہوں. نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ان کے پاس، جس کو انجیل ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ انجیل نہیں ہے، جو ان عیسائیوں کی کتاب ہے، اس کے اندر جو میتھیو اس کو اردو میں متی کہتے ہیں، متی کی انجیل، ٹھیک ہے، اس کا جو چیپٹر 10 ہے، اس کی ورس 31 جو ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں اللہ سے مخاطب ہو کے اپنی عوام کو، سو دیٹ دے نو، تاکہ یہ جان لیں، دیٹ یو آر دا اونلی ٹرو گاڈ، تم اے اللہ آپ صرف واحد سچے خدا ہو اور آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور یہی اٹرنل لائف ہے. مطلب وہ خود کو خدا نہیں کہہ رہے اور اللہ سے مخاطب ہو کہہ رہے کہ یا اللہ تاکہ یہ جان لیں آپ صرف ایک خدا ہو، آپ کے علاوہ کوئی خدا، کوئی اللہ، کوئی الہ نہیں ہے. تو اس طرح نہیں کی بے شمار ہمیں آیات ورسز مل جاتی ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں. تو اسلام کا یہی دعویٰ ہے. اب ہوا کیا، یہودیوں نے اس سیدھے رستے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اپنے غلط عقیدے گھڑ کے، اپنے آپ کو اسپیشل نیشن کاؤنٹ کر کے اور باقی لوگوں کو انسانیت کے درجے میں کاؤنٹ نہ کر کے. ٹھیک ہے. اور قانون کو تبدیل کر کے جو اللہ نے ان کو تورا دی. اس کے بعد اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ اس قانون کی تصحیح کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے واضح بول دیا کہ میں اس قانون کو کا ایک لفظ، جو پین کا ایک سٹروک ہوتا ہے نا، پین لگتا ہے ایسے، ٹھیک ہے، یہ پین کا سٹروک واضح لفظ ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کہ اس کا جو ایک ڈاٹ ہے اس تک کو میں قانون میں سے تبدیل کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں اس کو مکمل کرنے آیا ہوں، اور جو پروفٹس اللہ نے جو انبیاء بھیجے ہیں ان کو مکمل کرنے آیا ہوں. مطلب قانون تبدیل نہیں ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تصحیح کی، ان کے سامنے پیش کر دی. ٹھیک ہے. اور جو وہ پیش کیا وہ ان کی نئی کتاب تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی، آج وہ موجود نہیں ہے. پھر جب عیسائیوں نے اس کے اندر تبدیلی کی اور اپنا دین وحدانیت کے، ایک خدا کی، ایک توحید کے دین سے الگ کر لیا، اور ایک کی بجائے 3 4 5 مختلف خدا گھڑ لیے. ٹھیک ہے. وہ 3 کہتے ہیں لیکن ان کی کتاب پڑھو تو آپ کو زیادہ بھی نظر آئیں گے. تو پھر اللہ نے آخری نبی بھیج دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کتاب آئی جو تبدیل نہیں ہو سکتی، اب وہ نبی آئے جو آخری ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہر چیز کا مکمل جواب موجود ہے، ہر چیز کی مکمل گائیڈنس موجود ہے، یہاں تک کہ جوتا پہلے کون سا پہننا ہے.
کس ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، رستے کی کس سائڈ پہ چلنا ہے، شادی کس سے کرنی ہے کس سے نہیں کرنی، کون سا نوالا حلال ہے کون سا حرام ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، والدین سے کیسے پیش آنا ہے، حکومت کیسے چلانی ہے، پیسہ کیسے بنانا ہے، کیسے کمانا ہے، ریکارڈ کیپنگ کیسے کرنی ہے۔ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں قرآن میں سنت میں گائیڈنس مکمل موجود ہے، جو پچھلے 1500 سال سے آج تک ایز اٹ از آ رہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اسلام، ایک سیدھا آ رہا۔ اب عیسائیت کا عقیدہ کیا ہے جو آپ کا مین سوال ہے، اب اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ سوری آئی ٹک فیو منٹس۔ ہاں جی، مطلب میں سمجھنا یہ چاہتا تھا کہ یہ الگ کدھر سے ہوئے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، اب الگ کہاں سے ہوئے؟ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا مان لیا، اور پھر روح المقدس وہ جبرائیل ہیں یا وہ کوئی اور روح ہیں، ان کو جب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اور یہ بھی اللہ ہے، تو اللہ کو انہوں نے یعنی خدا کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور کہتے ہیں وہ تینوں ایک ہیں۔ خدا الگ الگ روپ میں آ کر پریزنٹ کرتا ہے خود کو۔ ہندوازم کے اندر حنود کا اور شہود کے 2 بڑے عقیدے موجود تھے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ خدا خود انکارنیٹ، بدھازم میں بھی ہے کہ بدھا جو ہے وہ خود خدا انسانی جسم کے اندر آ گیا۔ ٹھیک ہے، گرو نانک کے بارے میں ان کے ایک فرقہ جو سکھزم کے اندر ہے وہ بھی کہتا ہے کہ گرو نانک خود خدا انکارنیٹ ہے، یعنی جسم کے اندر آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہی عیسائیوں کا عقیدہ ہے بالکل سیم، کہ خدا خود عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا۔ تو وہ ایک خدا کو 3 حصوں میں سلائس کر دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، یہ ہے ان کی غلطی۔ جبکہ اللہ کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں وہ کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا اور تمہارا رب ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں میتھیو کی چیپٹر 10 ورس 30 میں کہ so they know that you are the only true God and besides you there is no other God۔ یہی سیدھا رستہ ہے، that's what he's saying there، exact وہی ورڈ قرآن میں۔ ٹھیک ہے، اب عیسائیت کا عقیدہ ہم سے الگ پھر کیسے نظر آتا ہے کہ وہاں ایک خدا کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، یہاں صرف ایک الہ کی عبادت ہے، جو کہ بالکل الائن ہوتا ہے توراہ اور انجیل کے میسج کے ساتھ۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ آج کی ان کی کرنٹ بائبل میں بھی پڑھیں، کہیں 3 خدا کا تصور نہیں ملتا، کہیں ایک جگہ پہ، کہیں ایک جگہ پہ پوری بائبل میں نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا دعویٰ کیا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے، ایک لفظ۔ ٹھیک ہے، میں خدا ہوں، اوکے، میری عبادت کرو۔ اگر ہو تو ہم سارے کے سارے ان کے دین پہ چلے جائیں، نہیں ہے۔ ہم صدیوں سے ان سے پوچھ رہے ہیں، دکھاؤ ایک لفظ تو دکھاؤ۔ اس اللہ کے بندے کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ خدا کا بیٹا، نعوذ باللہ، کب انہوں نے کہا؟ ٹھیک ہے، تو دس از دا مین ڈفرنس۔ اب وہ یہ باتیں کبھی کہیں سے جوڑ کے کبھی کہیں سے جوڑ کے اس کی اپنے پاس سے اس کی تفسیریں نکال کے اس کی انٹرپریٹیشن نکال کے اس کو گیس کر لیتے ہیں، اندازے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس چیز کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ٹھہرے، جبکہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی کتاب کے اندر بیٹے کے لیے سن، ٹھیک ہے، گریک میں یہ زبان میں سب سے پہلے جو کتاب جدید ہے نیو ٹیسٹمنٹ لکھی گئی تھی، گریک عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بولی نہیں۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایرامک بولتے تھے، عبرانی زبان بولتے تھے، ایرامک بولتے تھے، اور ان کی زبان میں ان کی کتاب کا کوئی چیپٹر نہیں لکھا ہوا، ساری کی ساری کتابیں، وہ کوئی 66 سے لے کے 83 بکس ہیں، الگ الگ ان کو جوڑ کے کتابچہ بنایا گیا، کہا یہ بائبل ہے، یہ کتاب مقدس ہے۔ ان میں سے کوئی لفظ نہیں ملتا جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ہو، سارا گریک میں ادھر لکھا ہوا۔ ادھر یاسر بھائی ایک کوشچن ہو رہا ہے Yeah. کہ آپ نے بھی گریک لینگویج کا ذکر کیا، ہم، تو تورات اور زبور، تو ہم۔ یہ اپنی اوریجنل شکل میں یہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ یعنی کہ ایک جیسے قرآن ہے، موجود ہے، ہم موجود قرآن ہے۔ کو قرآن کہتے ہیں، پوری دنیا میں قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے، ہم۔ تو یہ اس کو ابھی بھی تورات یا زبور کیوں نہیں کہتے؟ یہ بائبل انہوں نے ورڈ کہاں سے لیا؟ بس اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، اور اچھی بات تو نہیں دی، کیونکہ تورا موجود نہیں ہے، انجیل موجود نہیں ہے۔ آج بھی جب آپ اٹھاتے ہیں ان کی انجیل تو آپ کہتے ہیں گاسپل آف مارک، میتھیو، لوک، جون، ٹھیک ہے، متیو، مرکس اور یوحنا، ان کی انجیلیں، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا عیسیٰ کی انجیل، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا۔ ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی وہ آج موجود نہیں ہے، اس کے کچھ الفاظ ان کی کتابوں میں ملتے ہیں،
ٹھیک ہے، جو تاریخ سے نیچے آتے آتے انہوں نے سنا کے لکھ لیے کچھ الفاظ، باقی ساری ان کی کہانیاں ہیں، سٹوری ٹیلنگ ہے، اور اس میں اپنے اپنے طریقے سے انہوں نے ہر عجیب طریقے سے مطلب دین پیش کیا۔ تو اسلام کا عقیدہ خدا کے مطابق اللہ کے بارے میں، باقی تو ڈھیر سارے عقائد ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے بارے میں کیا عقیدہ ہے، حلال حرام کا کیا عقیدہ ہے، آخرت کا کیا عقیدہ ہے، انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، وہ سارے الگ سوال ہیں۔ گناہ، ثواب اور نجات، اس کا کیا عقیدہ ہے، یہ سارے اس میں سے پھر نکلتے ہیں۔ جو بنیادی یہ ہے کہ ان کے نزدیک خدا تین ہے، اور اسلام کہتا ہے نہیں، خدا ایک ہی ہے، وہی خدا جس کی عبادت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کی، اسی کی پریچنگ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود ان کی عبادت کی، اسی کی دعوت دی، باقی ہر نبی نے اسی ایک خدا کی عبادت کی، اسی کی دعوت دی۔ آپ جو تین کا تصور لے کر آگے ہیں، یہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، نہ آپ کی کتابوں میں نہ کسی اور کتاب میں۔ ہاں، گریک فلسفی میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اوریس نام کا اور ایک دو اور نامز ہیں جو ایجپشن فلسفی ہے، اس کے اندر آپ کو ایسے خدا مل جاتے ہیں جو مرا پھر دوبارہ زندہ ہو گیا اور پھر لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح کی کہانیاں گریک میں ملتی ہیں اور ایجپشن کے اولڈ اسکول آف تھاٹ میں ملتی ہیں، لیکن وہاں سے یہ گریکیوں نے جو نئے عیسائی تھے جنہوں نے اپنا رستہ الگ کر لیا، انہوں نے وہ عقیدہ اٹھایا، وہ رومنز کو دیا۔ ان کے لیے وہ ماننا بالکل آسان تھا، کیونکہ پہلے بھی اسی طرح کے عقیدے کو فالو کرتے تھے کہ خدا تھا، وہ مر گیا پھر زندہ ہو گیا، تو انہوں نے وہی کہانی ڈالی کہ یہ وہی خدا کا بیٹا ہے، یہ مر گیا پھر زندہ ہو گیا اور اب تمہارے گناہوں کو کفارہ لے کے جاتا رہا۔ سو دس از اے ڈفرنس، ایک اور تین خدا والا، لیکن وہ تین کو ایک بول دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیسے، تو پھر ان کو سمجھانے میں 8 دن لگ جاتے ہیں اور ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ کیا سمجھائیں، لیکن وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، ہم ان سے نرمی کا گوشہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا کلام قرآن واحد کتاب ہے پوری دنیا میں جو باقی ادیان کے پڑھے لکھے لوگوں کو کہتی ہے تعالو الی کلمات سواء بیننا و بینکم، او ہم اور تم اس بات کی طرف یکساں جو ہم تم میں یکساں ہیں، ٹھیک ہے، آؤ ہم اور تم بیٹھ کے وہ باتیں ڈسکس کریں جو تمہارے ہمارے اندر کامن ہے، یکساں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ان کی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہیں گے ورڈ اللہ کہاں سے لے کر آئے گا تم ہماری کتاب کے اندر، یہ تو موجود نہیں۔ آج ان کی جتنی بھی اردو کی یا عربی کی جو بائبل موجود ہے اس میں اٹھائیں ورڈ اللہ، ہر جگہ اللہ اللہ لکھا ہوا تھا، ہم ان سے پوچھتے یہ کہاں سے لے کر آ گئے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں انہوں نے اور نام گڑے ہوئے ہیں، انگلش میں اللہ نہیں لکھتے، ہم اس سے پوچھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے، گریک بولتے تھے یا انگلش بولتے تھے یا فارسی بولتے تھے، تو وہ کہیں گے نہیں، وہ ایرامک بولتے تھے، ایرامک۔ تو ہم پوچھیں گے آپ جاؤ چیٹ جی پی ٹی پہ یا آپ جاؤ گوگل پہ اور لکھو ایرامک کے اندر واٹ از دا ورڈ فار گاڈ، خدا کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہر زبان میں ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ خدا کا ورڈ جو ہم فارسی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مالک ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو زبان اردو ہے وہ فارسی سے بھی آئی ہے اور عربی سے بھی آئی ہے، تو ہم وہی ورڈ یوز ادھر کرتے ہیں۔ لیکن ایرامک زبان جو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، جب اپنے دور میں، اپنے مقدس دور میں عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ آؤ اللہ کی طرف، تو ورڈ کیا یوز کرتے تھے خدا کے لیے؟ ایرامک میں اگر آپ سرچ کریں گے خود تو جو خدا کے لیے ورڈ ہے اس زبان میں وہ ہے اللہ، اللہ، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو الفاظ استعمال کرتے تھے خدا کے لیے وہ تھے اللہ، یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو وہ کرتے ہیں یہوہ، وہ یس جیہووا، یہوے، عجیب عجیب انہوں نے چیزیں سوچی اور ان کو خود نہیں مطلب پتا وہ کوئی کہاں سے۔ ایک تو یہ مطلب آ جاتا ہے نا ڈفرنٹ کہ ایک نام ہے ذوالقرنین، ہوں تو اس کو اگر آپ انگلش میں بولیں تو تھوڑا سا اس کا ایکسنٹ چینج ہو جائے گا، ہوں تو یہ تو بالکل ایکسنٹ چینج بھی نہیں ہے، ہاں، زکریا بالکل کو ہی ورڈ ہی زکریا چینج بول دیا، ٹھیک ہے، یس، ازیکل کو ازائکل بول دیا، اس طرح کے نام ہے، لیکن یہ تو تبدیل کر دیا نا آپ نے نام ہی، کیونکہ ان کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ورڈ ایگزسٹ کرتا ہے اصل کتاب قرآن میں اور اسی کے نام سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور پہلی انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اب لوگ ترجمے پڑھتے ہیں، ان کے پاس اصل موجود نہیں ہے، تو وہ ترجموں کو ہی اصل کتاب سمجھ۔ اب ہم قرآن کے نیچے ترجمہ لکھتا ہوا ہم اس کو نہیں کہتے کہ یہ کتاب ہے، ہم ترجمے کو اللہ کا کلام نہیں بولتے، نہ ہی مانتے ہیں، کوئی بھی اٹھ کر ترجمہ کر سکتا ہے۔ ہم اوریجنل شکل جو ہے اصل عربک کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بے شک، انٹیکٹ ہے اسی حالت میں جس حالت میں وہ اتری تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے تھے، قرآن عربی میں ہے، آج بھی عربی میں ہے،
ٹھیک ہو گیا نا. So this is the difference and this is the story. تو اب آگے آپ کا اوکے اور مطلب یہ بیسک اس کا آنسر تھا عقیدے والا. واٹ از یور نیکسٹ آپ کوشچن دس؟ آپ آپ نے آگے ایک لفظ یوز کیا کفارے کا ہم، کہ کوئی مطلب کفارہ آپ نے یوز کیا. تو ادھر ایک اور کوشچن میرے ذہن میں تھا ہم، کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ہم، دنیا میں آئے ہم. تو آپ اس کو سلپ یوز کر سکتے ہیں ورڈ. قرآن تو سلپ یوز کرتا ہے کہ آپ پھسل گئے. صحیح ہے. کچھ لوگ اس کو مطلب غلطی کہتے ایک ہیں, سیکنڈ ایک گناہ سیکنڈ کہتے ایک ہیں. سیکنڈ آئی ہیو سم ون ہیئر 1 سیکنڈ. جی سوری آئی ہیڈ ٹو گو سم ویئر. پلیز کنٹینیو. ہم کیا بات کر رہے تھے؟ بات ہم کر رہے تھے کفارہ، کہ گناہ کا جی کفارہ ہے. کفارے ہم کی بات. بات کرتے کرتے ہمارے پاس ٹاپک آیا. اس ٹاپک کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. رائٹ. اوکے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور ساری انسانیت گناہ گار ہے پیدا ہوتے ہی. ٹھیک ہے. پیدا ہوتے ہی جو بچہ ہے، معصوم بچہ پیدا ہوگا، وہ اپنے اندر گناہ لے کر آیا اپنے ساتھ وراثت کے ہاں طور جی پہ اپنے ساتھ. یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے. وہ جب بچہ پیدا ہوا دنیا میں بالکل آیا، وہ اپنے ساتھ وراثت میں اندر کیا لے کر آیا؟ گناہ. اس کے اندر گناہ گناہ. موجود ہے. ٹھیک ہے. اور وہ گناہ اس کو ملا آدم علیہ السلام سے ورثے میں. بات سمجھ گئے؟ آدم علیہ السلام سے، کیونکہ ان کی کتاب میں سینٹ پال جو نیا ٹیسٹامنٹ ہے، نیو ان کی کتاب ہے، جس کو یہ عیسائیت کی جو کتاب ہے، کتاب جدید، اس کی ٹوٹل بکس ہیں اس کے اندر 27 میں سے 14 لیٹرز جن کو بک کہا جاتا ہے وہ سینٹ پال نے لکھی ہوئی، اس کے خطوط ہیں. ان میں سے ایک میں وہ کہتا ہے کہ ایک انسان کے تھرو ساری انسانیت کے اندر گناہ پھیل گیا. ٹھیک ہے. اسلام اس طرح کی بات نہیں کرتا. تو جب آپ پیدا ہوئے تو خدا نے آپ کو ورثے میں گناہ دے دیا. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے. یعنی کہ وہ انسان حضرت آدم. یس وہ آدم علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر لیٹ سپوز آدم علیہ السلام نے مسٹیک کی، ان سے غلطی ہوئی، جو کہ ہم اور طریقے سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، قرآن اور طریقے سے اس کو پیش کرتا ہے. ڈھیر سارے مختلف الفاظ عربک میں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اس ورڈ کے لیے کہ ان کو دھوکے سے ان کی توجہ ہٹا دی گئی. اینڈ ہی سلپڈ، ہی forgot. اس لیے انسان، جو ورڈ انسان ہے، وہ نسیان سے ہے، مطلب بھول جانے والا. کہ اللہ نے اس کو ایک بات بتائی اور وہ بھول گیا. سو فرام دیر ہی گاٹ دس نیم انسان، نسیان سے. ٹھیک ہے. ناؤ وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوا دنیا میں آیا، جو بھی انسان ہے، وہ ورثے میں اپنے ساتھ گناہ لے کر آیا. اب آپ ایک چیز تو آپ کماتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے گھر خریدا اپنی کمائی کے ساتھ، آپ نے کار لی اپنی کمائی کے ساتھ، کیونکہ آپ نے پیسے لگائے، محنت کی، تو آپ نے خود کمایا، تو وہ آپ کا ہے، آپ نے ارن کیا اس کو. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے باپ دادا کی جائیداد تھی تو وہ آپ کو مل گئی، تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑا، فری میں مل گیا، اس میں آپ کی کوئی محنت نہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ورثہ، وراثت میں مل گیا. لیکن وراثت میں آپ کو کوئی قانون دے رہا ہے نا، کسی قانون کے تحت وہ آپ کو ملا ہے نا. اور مسٹر اے بی سی، مسٹر بشیر کو وہ گھر نہیں مل گیا، کار نہیں مل گئی، آپ کو ملو. قانون کہتا ہے کہ یہ بیٹا ہے، اس کو دو، تو سمجھ آتی ہے. لیکن وراثت میں اگر آپ کو گناہ کوئی قانون دے دے، کوئی اتھارٹی، کوئی گورنمنٹ، کوئی خدائی آپ کو وراثت میں گناہ آپ کے متھے ڈال دے جو آپ نے کیے ہی نہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی محبت ہے؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ مطلب آپ نے قتل نہیں کیا لیکن آپ کے دادا نے کیا تھا، پولیس آپ کو اٹھا کر لے جائے اور آپ کو ٹنگ دے. آپ کہیں گے یار یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بھائی میں نے کیا کیا ہے؟ خدا کا واسطہ مجھے چھوڑو، میں نے کچھ نہیں کیا. رائٹ. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ عیسائیت کا عقیدہ بالکل یہ ہے کہ انسان کو ورثے میں گناہ ملا. اب ہر گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، ہر قصور کا، ہر جرم کا کچھ نہ کچھ آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. جس نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹو، جس نے زنا کیا اس کو کوڑے مارو. ٹھیک ہے. یا اس کو اتنے سال جیل میں رکھو، یا اس نے جرم کیا تو اس کی اتنی اس نے سپیڈ ٹکٹ اس کو مل گیا تو اس نے اس کی اتنے 120 300 500 600 پے کرنے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں انسانیت کا یہ جو گناہ ہے جو اس کو ایسے ملا،
اس کا اور کوئی پرفیکٹ قربانی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے خدا نے انسان کے اوپر رحم کیا، کیونکہ وہ خدا انسان سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے اپنا بیٹا، اپنا ذاتی بیٹا انسان کی شکل میں دنیا میں بھیجا، پھر اس کی قربانی دی، اور وہ ایسی پرفیکٹ اور مضبوط قربانی تھی کہ وہ پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا جو اس کو خدا کا بیٹا تسلیم کریں، اور یہ تسلیم کریں کہ وہ ان کے گناہوں کے لیے ڈھال بن گیا، یا وہ ان کے لیے قربانی کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اگر آپ یہ عقیدہ مان لو تو آپ بچ گئے، آپ جنت میں جاؤ، اور اگر آپ یہ عقیدہ نہیں مانتے تو آپ شیطان کے بیٹے ہیں اور آپ جہنم میں جائیں۔ یہ ان کا بیسک عقیدہ کا فارغ، ٹھیک ہے۔ اب اوکے، اتنی بات کہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ ہاں جی، اب ہم اس کو دو اینڈ سے اگر دیکھیں، ایک اینڈ پہ وہ قصور جو آپ نے کیے ہی نہیں، آپ کے متھے ڈال دیا گیا، آپ بے قصور ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام نے اگر غلطی کی مثال کے طور پہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی کی کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو تمہاری اس میں مرضی شامل ہے، میں کہتا ہوں ہاں جی کر دو، میں ساتھ ہوں، پھر تم مجھے پکڑو نا، کیونکہ میں ساتھ تھا، میں تو تھا ہی نہیں، قصوروار ہی نہیں۔ میں تو تھا ہی نہیں، تو میرے پلے آپ نے کیوں گناہ ڈال دیا؟ اور پھر ایک وہ انوسینٹ آدمی، بغیر گناہ کے پاک آدمی، ٹھیک ہے، اللہ کا نیک بندہ جس نے کچھ نہیں کیا، تم پکڑ کے کہتے ہو اس کی جان لے لو، ٹھیک ہے۔ تو ادھر بھی آپ نے کچھ نہیں کیا اور آپ بچ گئے، وہاں آپ نے کچھ نہیں کیا اور آپ کے ذمہ گناہ لگ گیا۔ دونوں صورتوں میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، بچ بھی گئے اور گناہ گار بھی ہو گئے۔ اور وہاں ایک غریب آدمی، ایک شریف آدمی، ایک انوسینٹ، ایک پاک آدمی، پاک کردار والا اللہ کا نبی، آپ کہتے ہو وہ ہمارے گناہوں کی بھیڑ چڑھ گیا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی مرضی سے چڑھ گیا، کیونکہ یہی ایک طریقہ تھا اللہ کے پاس معاف کرنے کا، کہ بھائی جسٹس تو ہونا ہے نا، کہ جو قصور کرتا ہے تو اس کا جرمانہ تو کسی نے دینا ہی۔ اب اگر آپ کہتے ہو کہ خدا اتنی محبت کرتا ہے تو وہ ایسے ہی معاف کر دے، ضرور ایک انوسینٹ مین کی جان لے کر آپ کو معاف کرنی۔ اگر وہ مالک اور دلیل کے بغیر مختار بھی ہے، معاف کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مالک اور مختار ہے، وہ ہر چیز کی اتھارٹی رکھتا ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے پکڑ لے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اگر انسانیت سے محبت کرتا ہے تو بغیر ایک 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 بے قصور آدمی کی جان لیے، نہ حق قتل کیے بغیر بھی تو وہ معاف کر سکتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ قادر ہے۔ ہاں، اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان لی گئی، نہ وہ سولی چڑھے، نہ وہ مرے، بلکہ بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کسی کی جان نہ حق نہیں لیتا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور نہ یہ خدا کے شایان شان ہے کہ وہ ظالم ہو۔ ظلم سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ ان کے عقیدے کے مطلب اگر ان کا عقیدہ مان لیا جائے تو یہ پہلے نمبر پہ یہ ظلم ہے۔ اگر اس کو تھوڑا میں اور کھول کے بیان کروں، ٹھیک ہے، اسی سیشن میں، اسی عقیدے کو، کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی، یہ جو گناہ تھا ہاں اس جی، کی نوعیت کیا تھی؟ آپ کا بچہ ہے، آپ اسے کہتے ہو بچے اس فون کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ میں ماروں گا، ٹھیک ہے، ورنہ یا فون کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ تم غلطی کرو گے، یہ غلط بات ہوگی۔ بچہ ہے، کھیلتا 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 آ گیا، اس کو بھول گیا، اس نے کے فون کو ہاتھ لگا دیا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو مارا، پھر آپ نے اس کو گھر سے نکال دیا، پھر آپ نے اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے پیچھے، پھر آپ نے اس کے پاؤں بھی باندھ دیے، پھر آپ نے اس کے کان بھی کاٹ دیے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس کے چہرے پہ کالک بھی مل دی۔ یہ ساری سزائیں آپ دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے، کس لیے؟ کہ غلطی سے بچے کا ہاتھ فون کو لگ گیا تھا۔ وہ ایک آدھ چپیڑ مار کے بس ہو جو، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بٹ اتنا زیادہ آپ اس کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہو، سزائیں کی سزائیں دیے جا رہے ہو، یہ کہاں کی محبت ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کوئی بندہ کرے تو بندہ کہتا ہے یار کیا سائیکو آدمی ہے، کیا پاگل آدمی ہے یار، یہ اتنا ظلم کر رہا ہے بچے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اس طرح کی بات اگر خدا کے ساتھ منسوب کر دیتے ہو کہ خدا نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا، پھر کہتے ہو وہ محبت کرنے والا، وہ پیار کرنے والا، پھر تو آپ کہتے ہو یار میں کس نعوذ باللہ سائیکو اور خدا کو مانتا ہوں۔ خدا اس کے اللہ قرآن میں کہتا ہے سبحان، وہ ان چیزوں سے ابو اینڈ بیونڈ ہے، پاک ہے اس طرح کی چیزوں سے۔ الصمد،
اس کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، وہ لوگوں سے بدلے نہیں لیتا، ٹھیک ہے، اس کو انگزائٹی نہیں ہوتی، اس کو وہ جنونی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ لوگ کس نے کچھ کر دیا، وہ کہتا ہے تم ٹھیک ہے اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جب وہ مجھے پکاریں گے فائننی قریب، ٹھیک ہے کل عبادی فاذا دعانی، ٹھیک ہے جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو ان کو کہہ دو میں ان کے قریب، ٹھیک ہے ان کی باتیں سنتا ہوں، ان کی دعا کو سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ اسلام کا عقیدہ ہے کہ آپ سے غلطی ہوگی، آپ نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، سمپل، نہ کسی اور غریب کی جان لینی پڑی، نہ کسی کو لان تان کرنی پڑی، نہ کسی کو سزا۔ اب جب آدم علیہ السلام، اب میں اگر آپ کو بائبل کا عقیدہ پیش کروں، یہ گناہ انسانیت میں کیسے داخل ہوا ان کے نزدیک، ٹھیک ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں کو بولا، یہ بائبل میں لکھا کہ میں آدم کو بناؤں گا، زمین پہ بھیجوں گا، اور پھر زمین پہ ہر چیز پہلے پیدا کر دی اس کے لیے، پھر ان کو بولا تم اس جنت میں رکو، قرآن بھی ایسے کہتا ہے، اور پھر کہا کہ وہ جو درخت ہے علم کا، کس چیز کا درخت؟ علم کا، جانکاری کا، ٹھیک ہے، the tree of knowledge، اس کے قریب مت جا، ٹھیک ہے جی نہیں جاتے، کھاؤ پیو موج کرو، قرآن بھی کہتا ٹھیک ہے نا، کلو ہائیسا رغدن ہائیسا شیطما، جتنا مرضی رچ کے کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، پھر اٹھو، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا کیا بائبل کے نزدیک کہ شیطان آیا، سرپنٹ یعنی سنیک، سانپ آیا، اور آ کر کہتا ہے اما ہوا کو، ایو کو، کہ تمہیں واقعی پکی بات ہے، تمہیں یقین ہے کہ تمہیں خدا نے منع کیا کہ اس کا پھل نہیں کھانا؟ انہوں نے کہا ہاں پکی بات۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے اس نے ایسا کیوں بولا ہے؟ تاکہ تم ہمیشہ کے لیے زندگی نہ لے لو، تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، قرآن بھی ایسے کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تم ملک نہ بن جاؤ، یعنی فرشتے نہ بن جاؤ۔ تو وہ اس نے باتوں میں لگا کے ان کو پھسلا دیا، اور انہوں نے اس سے کھا لیا، انہوں نے اس سے کھا لیا۔ ہاں جی، جب کھا لیا تو پھر جا کے کچھ فروٹ آدم علیہ السلام کو بھی دے دیے، یہ میں بائبل کی بات بتا رہا ہوں، قرآن ایسا نہیں کہتا۔ اوکے، انہوں نے پہلے خود کھایا، اور پھر وہ فروٹ لے کر آدم علیہ السلام کو دیا، بھئی تم بھی کھاؤ، انہوں نے بھی کھا لیا۔ جب انہوں نے کھا لیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ان کے جسم ایکسپوز ہو گئے، پہلے ان کو نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ ایکسپوز ہو گئے، ان کو ایک دوسرے کا ننگیز نظر آ گیا، تو پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو خدا آ گیا۔ خدا نے آ کے کہا آدم کدھر ہو؟ باغ کے اندر، جو آپ کے گھر میں باغیچہ ہوتا ہے نا، وہ منظر پیش کیا باغیچے میں، اور آدم پیچھے چھپ رہے ہیں، شکریہ، جھاڑیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، جھاڑیوں، یہ ورڈ ہے، جھاڑیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ خدا کے پاؤں کی آواز آئی، ڈم 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 ڈم، ٹھیک ہے، چل کے آیا، اور پھر یہ میں بائبل پڑھ رہا ہوں، جینیسس، بک آف جینیسس، پہلی کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ، ٹھیک ہے، اس میں چیپٹر 4 سے پہلے پہلے یہ ساری کہانی چیپٹر 1 2 3 4 میں آتی ہے، ٹھیک ہے، 4 سے آگے پھر کنعان کا، حابیل کا، قابیل کا قصہ شروع ہو جاتا ہے، 8 9 چیپٹر آن ورڈ نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے خدا نے پوچھا کدھر ہو آدم، کدھر ہو؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا، وہ چھپ گئے، تو اس نے کہا میں ادھر ہوں۔ جب ادھر کہ چھپ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا ہم ننگے ہو گئے۔ اس نے کہا ننگے کیسے ہو گئے ہو؟ تم نے اس درخت سے کھا تو نہیں لیا؟ انہوں نے کہا جی غلطی ہوگی، انہوں نے وہاں سوری یہ نہیں کہا غلطی ہوگی، یہ قرآن میں غلطی ہوگی، معاف کر دو، ادھر ایسا نہیں ہے۔ تو خدا نے کہا اچھا تمہیں منع کیا تھا، تم نہیں سنا، اوکے، کیوں کیا ایسے؟ اس نے کہا میں نے نہیں کیا، یہ عورت جو تم نے میرے ساتھ رکھی ہے، جو مجھے دی ہے، اس نے مجھے کھلایا ہے۔ اس پہ اوکے، الزام لگا دیا، اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، توبہ نہیں کی، اور کیا کیا؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ آدم علیہ السلام نے خاتون پہ الزام لگایا، یہ جو عورت تم نے مجھے دے رکھی ہے، یہ اس نے کیا ہے، اس نے مجھے کھلایا، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ عورت سے پوچھا ہاں ایو تم بتاؤ تم نے کیا؟ اس نے کہا نہیں 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 میرا قصور نہیں ہے، یہ جو شیطان ہے نا، سرپنٹ، یہ سانپ جو ہے، اس نے مجھے بہکایا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرا قصور نہیں ہے۔ تو خدا نے کہا شیطان کو کہ تیرا قصور جو تم نے غلطی کی ہے، تم اپنے پیٹ پہ رینگو گے، ہر کوئی تمہارے سر کے اوپر، تو تمہارے سر پہ اوپر پتھر مار کے، یعنی تمہیں کچل دے گا اپنی ایڑی کے ساتھ یا کوئی چیز مار کے، ٹھیک ہے، اور تمہیں ہر کوئی تم سے نفرت کرے گا، تمہاری سزا یہ ہے۔ پھر خدا نے منہ کیا ایو کی طرف، ٹھیک ہے، اما ہوا کی طرف، بولا تمہاری سزا یہ ہے کہ اس کے بچے اور تمہارے بچے آپس میں دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے بچے اور تمہارے بچے آپس میں دشمن ہوں گے۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟
جس نے جس نے غلطی کی آپ اس کو سزا دیں. آپ بچوں کو بیچ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس کے بچے تمہارے بچے آپس میں دشمن ہوں گے. اچھا، اور جب تم بچہ پیدا کرو گی تم انتہائی شدید ترین درد سہو گی. یہ اللہ سزا دے رہا ہے. بائبل میں خدا کیا کر رہا ہے؟ ماں ہوا کو درخت سے پھل کھانے کی وجہ سے سزا کیا دے رہا ہے کہ جب تم بچہ پیدا کرو گی اور تمہاری اولاد میں سے جب لڑکیاں بچے پیدا کریں گی تو ان کو شدید ترین درد محسوس ہوگا. یار جس نے غلطی کی آپ اس کو تو سزا دے تو سمجھ آ جاتی ہے. باقی دنیا کی خواتین، تمہاری ماں، میری بہن، تمہاری بیٹی، ٹھیک ہے، ان کو خدا کیوں سزا دے رہا ہے؟ وہ وہاں موجود تھیں. انہوں نے کہا تھا ہوا کو کہ جاؤ جاؤ کھاؤ ہمیں بھی دینا. جب بندہ کرائم سین پہ موجود ہی نہیں ہے، بندہ وہاں پر ہے ہی نہیں، دنیا کی کون سی عدالت اس کو سزا دیتی ہے؟ تو یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ادھر نہیں رکے. پھر بولا کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تم بھی درد کاٹو گی، یہ بھی درد کاٹیں گے. اور پھر آدم کو بولا تم جب بھی زمین پہ جاؤ گے، تم کھانا کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، تم مشقت کرو گے، تم اپنا پسینہ بہاؤ گے، پھر تمہیں کھانا ملے گا. ٹھیک ہے، اور بھی دو چار ایک لمبی لسٹ ہے سب کی سزاؤں کی. ہم کہتے ہیں اس طرح کی کوئی فضولیات اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں لگا جا سکتی. ٹھیک ہے، یہ ایک سائیکو کے ذمہ آپ انسان کے ذمہ لگا سکتے ہو. اللہ کے ذمہ، اللہ اس سے ابو اینڈ بیونڈ ہے، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے ایسا کچھ نہیں کیا. اب آپ دونوں منظر دیکھ لیں. اب قرآن کیا کہتا ہے کہ انہوں نے اس کو کھا لیا تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس سے نہ کھانا. تو پھر وہ توبہ کرنے لگے، رونے لگے، معافی مانگنے لگے. دین کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے آگے آتا ہے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ الفاظ سیکھے. ٹھیک ہے، من رب کلمات من رب ہی، اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. فتاب علیہ، تو انہوں نے وہ کلمات یعنی وہ دعا، ٹھیک ہے، اس سے اللہ استعمال کر کے اللہ سے دعا مانگی، معافی مانگی. فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کو معاف کر دی. غلطی ہوئی، فار ایگزامپل وہ شرمندہ ہوئے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دی. معاف کرنے کوئی والا. سزا نہیں دی، کوئی سزا کے طور پہ زمین پہ نہیں بھیجا. کوئی نہیں کہا کہ تمہارے بچوں کو درد ذہ ہوگا تمہاری وجہ سے، ان کو بھی ہوگا. کوئی نہیں اس طرح کی بات کی کہ تم روٹی کھانے کے لیے پسینہ. یہ ہیومن بایولوجی ہے. جب آپ سخت محنت کرتے ہو تو آپ کو پسینہ آتا ہے. یہ ہیومن باڈی کی بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے کہ جب ایک جسم سے دوسرا جسم باہر آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو شدید درد ہوتی ہے. یہاں سے کسی کو کینسر ہو جائے، کوئی چیز نکالنی ہو تو درد نہیں ہوگا. آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے، وہ نکالنی ہو تو درد نہیں ہوگا. کوئی لکڑی کیل چلا گیا بالکل جسم ہوگا. کے اندر، واپس کھینچنے میں درد نہیں ہوگا. یہ ہیومن کی باڈی کی کیمسٹری ہے. تم نے اس کو اٹھا کر کہہ دیا، اللہ کے ذمہ لگا دیا کہ اللہ نے کہا تمہیں اتنی درد اور تکلیف ہوگی. تو یہ صاف عقیدہ اللہ کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے بارے میں، حوا کے بارے میں اسلام قرآن پیش کرتا ہے. اور وہ الزامات والا، آدم اس پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ اس پہ الزام لگا رہے ہیں، اور تم اللہ پہ الزام لگا رہے ہو کہ اس نے یہ اتنی ساری سزائیں سنا دی ان لوگوں کے لیے جو موجود ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں وہ گناہ زمین میں انٹر ہوا. سینٹ پال کہتا ہے جس نے عیسائیت ایجاد کی تھی، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات سے بغاوت کی تھی، لیکن لوگوں کو جھوٹ بول کے بولا کہ مجھے آواز آئی اور میں ان کی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں. وہ ایک یہودی آدمی تھا جو مسلمانوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو کی پیروی کرنے والوں کو قتل کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ چلے گئے اور لوگ ان پہ ایمان لانے میں بڑھنے لگے تو اس نے کہا ایسے نہیں، یہ رکے گا یہ دین. اس کے اندر گھس کے اس کی شاخیں کاٹو، جڑیں کاٹو. تو وہ اندر گھس گیا، خود کو مسلمان شو کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا پیروی کا ان کا صحابی یا ان کو ماننے والا شو کیا اور دین کو تبدیل. ٹھیک ہے، اب یہ ہے ان کا کفارہ، مطلب گناہ آ گیا. اب وہ کہتے ہیں اب یہ گناہ نہیں دھل سکتا، کسی سرف ایکسل سے یہ نہیں دھل سکتا، کسی گائے سوپ سے یہ نہیں دھل سکتا. آپ جو مرضی دنیا میں کر لو، یہ پاک نہیں ہوگا. اس کو پاک کرنے کے لیے پرفیکٹ قربانی چاہیے، پیور قربانی چاہیے، پاک قربانی چاہیے. وہ سوا خدا کے کوئی پاک ہے ہی نہیں. اور خدا خود اپنے بیٹے کی شکل میں دنیا میں آیا اور اس نے خود پھانسی لے لی، سوسائڈ کر لی. ٹھیک ہے، مطلب اگر خدا خود آتا ہے تو اس نے پھانسی لی نا، سوسائڈ کی نا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس نے سوسائڈ کر لی. ٹھیک ہے، یہ سوسائڈ ہے اور کیا ہے، اگر آپ ان سے ڈیٹیل میں پوچھیں واٹ ایلس از دیئر. ٹھیک ہے، تو وہ کفارہ اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں اللہ نے قبول کیا. اب جو بھی اس عقیدے کو مانے گا وہ بخشا گیا، جو نہیں مانے گا وہ نہیں بخشا گیا.
ہم کہتے ہیں وہاں پر بھی تم نے ظلم اللہ کے متھے لگایا کہ اللہ نے ظلم کیا، جنہوں نے کچھ گناہ کیا نہیں تھا ان کے پلے تم نے گناہ ڈال دیا، پیدا ہوتے ہی بچے کو آپ نے کہہ دیا بھی۔ اب ایک 4 سال کا بچہ ہے مثال کے طور میں سوال کرتا ہوں، 3 سال کا بچہ ہے، وہ پیدا ہوا اس کی ڈیتھ ہو گئی، پیدا ہوا 2-3 سال دنیا میں رہا، اس کو بھی بولنا بھی نہیں آتا تھا، اس نے اپنی ڈیسیجن میکنگ سے پیوبرٹی اور جوانی کو پہنچ کے اپنی مرضی سے کوئی عقیدہ چنے نہیں، اب وہ مر گیا، اس نے تو نہیں کہا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور ان کی سیلویشن پہ میں امید، ان کے کفارے پہ میں یقین لاتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، جی تو اس سے پہلے ہی وہ مر گیا، اب ان کے مطابق وہ جہنم میں جائے گا۔ خدا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، مسلمان سکھ ایتھیسٹ کے گھر میں پیدا ہو، وہ سارے بچے مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مطلب اگر وہ بچے انوسینٹ ایج کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ سارے جنت میں جائیں گے، وہ جنتی بچے ہیں، معصوم ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے کوئی غلط عقیدہ نہیں اپنایا، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا چھوٹا بچہ مر گیا جنت میں جائے گا، آپ اس کو جہنم میں بھیجنے، یہ جہنم میں بھیجنے کے لیے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنے بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو ایک بار پھر پڑھیں، دونوں پہلے اپنی کتاب پڑھیں پھر قرآن پڑھیں، دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خدا کی جو ہستی ہے، جو اللہ کا کو جو پروفائل ہے، اس کو بہتر طریقے سے کون سی کتاب پیش کرتی ہے، یہ یا یہ، جو آپ کے دل کو لگے کہ یہ فطرت کے زیادہ قریب ہے، یہ دل میں لگتی ہے، یہ سمجھ آتی ہے، وہ آپ قبول کر لیں، آپ اپنا حساب اللہ کو دیں گے، ہم دنیا میں کسی کے جج نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے یہ برا یا اچھا، ہاں ہم کتاب کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے، یہ کتاب تو اللہ کی بے ہے، وہ شک یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کالا ہے، چٹا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا، اس کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس، وہی مالک اور مولا اور مختار ہے، انسان نہیں کہہ سکتا یہ جہنمی ہے جنتی ہے، نہیں، یو کی ناٹ unless a prophet of اللہ، اللہ کا نبی کسی کو بتائے تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو وہی آئی، اس نے بتایا، ادروائز کوئی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو لی گئی، جو انہوں نے قربانی پیش کی، ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ، وہ ایک کفارہ تھا اور وہ اپنی مرضی سے انہوں نے جان دی، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پہ اس کانسیپٹ کو مان لینا اس طرح کہ ایک بندہ جس نے گناہ ہی نہیں کیا، کیا یہ انسانی عقل مانتی ہے؟ آپ نے اب میں نے تقریباً 20-30 مختلف عیسائیوں کے ٹیچرز، پادری جو ان کے پریسٹ ہیں، ان کے چرچز میں جا کے ان سے ڈسکشن کی بھی کرتا ہوں، کل شام پرسوں شام میری ایک سے ملاقات تھی، ٹھیک ہے، وہ آسٹریلیا کا ایک ان کا بہت بڑا عالم تھا، یہاں ہمارے شہر میں ان کی جماعت سے میں کچھ 3-4 بار ملا، ان سے گھنٹوں ڈسکشن کی، انہوں نے کہا بھائی تمہارے سوال زیادہ انٹلیکٹ ہیں، ہم تمہیں اپنے اسکالر سے ملاتے ہیں، میں نے 10 دن ویٹ کیا، اس کی کال آئی، اس سے ہم نے ویڈیو، وہ 20 منٹ میں بھاگ گیا، لٹرلی بھاگ گیا، اس سے میں یہی کویسچن کر رہا تھا کہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ کہا یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ کیا تم نے گناہ کیا، بندہ کہتا ہاں گناہ ہو جاتا، تم نے کبھی جھوٹ بولا، یہ بندہ جھوٹ بول دیتا، ہو گیا جھوٹ، تم نے کبھی بری آنکھوں سے کسی کو دیکھا، ہاں بندہ دیکھ سکتا، ہر انسان ہے نا، کوئی بھی اس طرح کا پاک باز نہیں ہوتا، ہو سکتی ہے، ہوتے بھی ہیں پاک باز، ہوتے بھی ہیں، لیکن کچھ موسٹلی نہیں بھی ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو تم کر رہے ہو یہ اچھی بات ہے، یہ بری تو آپ کہتے ہیں بری گناہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے آپ کو خدا کی طرح پاک صاف ہونا چاہیے، یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا عقیدہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ ایک ترازو رکھے گا، ٹھیک ہے، ایک تکڑی رکھے گا، ایک سکیل رکھے گا، یا نیکیاں ہوں گی یا گناہ ہوں گے، جو پلڑا بھاری ہوگا وہ بخشا جائے گا، ٹھیک ہے۔ انصاف کی بات، دنیا میں بھی کسی بھی عدالت میں چلے جائیں وہاں ترازو بنا ہوتا ہے، اچھائی برائی ناپی جائے گی، جو بھاری ہوگا چلا جائے گا، ہر بندہ، ٹھیک ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹی سی بھی اچھائی کرو گے اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، چھوٹا سا بھی گناہ کرو گے اللہ اس سے غافل نہیں، دیکھا جائے گا۔ ہاں اس کے علاوہ اپنی وہ مرضی سے جس کو چاہے بخش دے، کسی کے پلڑے میں 0 نیکی ہے اور گناہوں سے بڑا ہے، وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ بخشنا بخش دے، وی ڈونٹ نو، ہم نہیں کہہ سکتے، وہ مالک ہے نا، وہ جو مرضی کر دے، لیکن اس نے کہا ایک ترازو ہے، یہاں کیا ہے، آپ دنیا کی ہزاروں ملین بلین نیکیاں لے کر آ گئے ہیں،
لیکن اگر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور ہمارے لیے مر گئے ہیں، وہ ساری نیکیاں ضائع ختم، ان کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے برائیاں کی ہیں تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے؟ گناہ گار ہو، ہاں گناہ گار ہو، تو تم جنت میں جاؤ گے جہنم میں؟ کیونکہ جنت میں صرف پیور جاتے ہیں۔ تو بندہ لا محالہ سائیکالوجی طور پہ کہتا ہے یار یہ تو لگتا ہے میں جہنم ہی جاؤں گا، تو کہتے ہیں پھر ٹینشن نہ لو، جہنم میں سے بچنے کے لیے ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی پیکج ہے۔ وہ کیا ہے کہ کوئی اور تمہارے لیے سولی چڑھے۔ پہلے نمبر پہ کسی نے کسی کی طرف بری نظر سے دیکھا، یا جھوٹ بول دیا، یا رشوت کھا لی، یا اس سے کوئی اور برائی ہوگی، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہی چلا گیا، اس کے پاس سوری کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے، یا اس کی باقی جو اچھائیاں ہیں وہ اس کو مائنس نہیں کریں گی۔ پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا نا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک وہ بندہ جو انسنٹ ہے، جس نے کوئی جرم نہیں کیا، جس نے کوئی قصور نہیں کیا، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس ہی کو آپ نے مار دیا، اور وہ آپ کے گناہوں، آپ کے کانڈس کی وجہ سے وہ جہنم، وہ اپنی جان دے کر چلا گیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دنیا کی کون سی عدالت، آپ نے جرم کیا ہے، آپ نے قتل، یہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں، میں یہاں دیتا جاؤں، آپ اکثر ان کے آن لائن کورسز اٹینڈ کریں یا سپیچز سنیں یا گلی میں مل جائیں تو آپ کو کہیں گے، مثال کے طور پہ آپ سپیڈنگ کر رہے تھے، آپ بائک چلا رہے تھے، آپ گاڑی چلا رہے تھے، تو آپ نے زیادہ سپیڈ سے گاڑی چلا دی تو گورنمنٹ نے آپ کو $200 کا ٹکٹ دے دیا، ٹھیک ہے۔ آپ عدالت میں جاتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں ہاں بھائی تم نے یہ ہاں جی کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے ذمہ دیکھو کتنا ڈالر کا اکاؤنٹ ہے، اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں جو اس نے جرمانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی زیرو، کہتے ہیں زیرو کیسے؟ کہتے ہیں اس کا جو چاچا ہے، جو انکل ہے، جو اس کا دوست ہے، اس نے اس کے لیے پے کر دی، اب اس کے کھاتے میں کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح تمہارے ذمہ کے جو گناہ تھے ان کا جرمانہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی سے پیش کر گئے۔ یہ ایگزامپل دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سپیڈنگ ٹکٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ مرڈر کیس کی بات ہو رہی ہے۔ تم ایک انسانی جان کی بات کر رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دے دی، اب یہ مرڈر کیس ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اور تم قتل اور کرو۔ اس کے پیچھے بھی اور اس کے پیچھے بھی ایک پوری نسل ہے۔ ایگزیکٹلی، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ، ٹھیک ہے، مسٹر شریف، مسٹر مارک، مسٹر لوسی، وہ قتل کرے، آپ اس کے ابے کو پکڑ کے لٹکا دیں۔ دنیا کا کون سا قانون ایسا کام کرے گا؟ ٹھیک ہے، آپ نے چوری کی، آپ کے بچے کا ہاتھ کاٹ دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی لاجک ہے؟ یہ جھوٹ ہے سراسر، جو ان بیچارے سادہ عیسائی بہن بھائیوں کو سکھایا جاتا ہے، اور وہ بیچارے اس کے لیے اس کو پڑھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ جیسے ہم مسلمان قرآن نہیں اکثر پڑھتے، کچھ سمجھ نہیں آتی، جو کچھ بیچ گیا چورن لے کر گھر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہی مسکین لوگ ہیں، حقیقت سے نا واقف ہے، حق سے نا واقف ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات ہیں ان سے نا واقف ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اس عقیدے کو خرید لیتے ہیں، کیونکہ اور عقیدہ ان کو پیش ہی نہیں کیا گیا، ان کو پیش ہی نہیں کیا گیا۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصل عقیدہ، صحیح دین ان تک پہنچائے اور کھول کھول کے سمجھائے۔ پھر اگر کوئی حق جاننے کے باوجود، واضح ہو جانے کے باوجود نہیں مانتا اور اس کا ڈیلیبریٹلی انکار کر دیتا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے کافر۔ جس کو پتا ہی نہیں تھا، جس تک حق پہنچے ہی نہیں ہے، اس کو آپ کافر کس ڈکشنری کے طور پہ کہتے ہو؟ آئی وانٹ نو، کون سے عربک کی ڈکشنری کافر ورڈ یوز کرتی ہے اس کے لیے جس تک بات ہی نہیں پہنچی؟ ٹھیک ہے، اینی وے، تو یہ شروع سے بھی غلط، ناانصافی، اور اینڈ پہ بھی ناانصافی، ٹھیک ہے۔ جس نے گناہ نہیں کیا اس کے پلے گناہ ڈال دو، اور جس نے گناہ نہیں کیا اس کو کسی اور وجہ سے ٹنگ دو۔ تو یہ ہے عیسائیت کے کفارے کا عقیدہ، کچھ الفاظ کے اندر جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ باقی ان کی جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، میرے پاس تقریباً ہر فرقے کی بائبل پڑھی ہوئی، یہ پروٹیسٹنٹ کی، جس کے اندر 66 کتابیں ہیں۔ اس کتاب کے اندر 66 بکس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بائبل ہے کے اندر 73 بکس ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی 73 والی، ٹھیک۔ ایک اور ہے، یہ میرے پاس ڈھیر ساری پڑھی، ایک اور ہے اس کے اندر 81 بکس ہیں، ایک اور ہے اس کے اندر 83 بکس ہیں۔ ہمیں یہی نہیں ان کو پتا چل رہا عیسائیت کے جو ٹیچرز ہیں کہ ان میں سے خدا کا کلام کون سا ہے، یہ والا، یہ والا، یہ والا، وہ والا، کون سا خدا کا کلام ہے جس میں 66 بکس ہیں، 76 بکس ہیں، 73 بکس ہیں، 81 بکس ہیں، یا 83 بکس ہیں؟ اگر اس کو مانو گے تو اس کا انکار کرو گے، اگر اس کا انکار کرو گے تو اسی کتاب کے مطابق تمہارے اوپر لعنتیں اور عذاب آئیں گے دنیا کے اندر۔ تو میں کہتا ہوں جس نے یہ چھاپی تھی
پھر جس نے یہ چھاپی تھی ان میں سے کس کے اوپر عذاب آیا، اس کے اوپر یا اس کے اوپر، اس کا تمہارے پاس پروف موجود ہے؟ کیونکہ جو سب سے آخری کتاب ہے اس بک کی، نیو ٹیسٹامنٹ میں، ریویلیشن، اس میں سب سے جو آخری ورڈز ہیں، سب سے بالکل آخری 2-3 لائنیں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں سے جو بھی کوئی شامل کرے گا کوئی چیز یا ریموو کرے گا، نکالے گا، اس کے اوپر وہ عذاب آئیں گے جو اس کتاب میں لکھے ہوں۔ اس کتاب میں جتنے عذاب لکھے ہیں اس کے کسی ایک آتھر کے اوپر ایک بھی نہیں آیا ہوا۔ یا تو کتاب جھوٹی ہے یا تم جھوٹے ہو، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اللہ اس کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اتنی زیادہ کتابیں کہاں سے لے کر آ گئے، اللہ ہمیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، سورت نمبر 2 آیت نمبر 77 آنورڈ، 77 78 79، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو چیز یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ واضح کرتے ہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز سے واقف، اس سے واقف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ منہم الامیون ومنہم الامیون ولا یعلمون الکتاب الا امانیہم، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ان پڑھ ہیں، ان میں سے اکثر، ان میں سے لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب سے واقف نہیں ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے ان کی تھنکنگ ہے، ان کی سوچ ہے کہ یہ جو ہم جو بلیو کر رہے ہیں یہ سچ ہوگا، یہ ان کی خواہش ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہلی آیت میں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ کا ورڈ آتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ سوائے گمان کے کچھ فالو نہیں کرتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اللہ کہتا ہے عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتا ہے عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں لکھی ہاتھ سے کتابیں؟ اللہ فرماتا ہے لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے عوض کچھ پیسے کما لیں، اس کے عوض کچھ پیسے کما لیں۔ اس کا ثبوت میں ابھی اس کتاب سے دیتا ہوں، پیسے کیسے ملتے ہیں، کون دیتا ہے پیسے، ٹھیک ہے، ایسی کتابیں لکھنے کے عوض۔ اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، عذاب ہے ان کے لیے، وہ ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو کچھ انہوں کے ہاتھوں نے لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور عذاب ہے ان کے لیے اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا۔ سینٹ مارک، سینٹ لوک، سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ ہے گاسپلز کے اندر، نیو ٹیسٹامنٹ میں گاسپل کے اندر وہ میتھیو، پھر مارک، پھر لوک، پھر جون۔ لوک پہلے چیپٹر کی پہلی ورس کے اندر لکھتا ہے کہ میں، باقی لوگ بھی اپنی اپنی کتابیں، اپنی اپنی گاسپل لکھ رہے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا وہ لکھ رہے ہیں تو میں کیوں نہ لکھ لوں، یہ میں ایز اے ورلڈ کو، میں انگلش میں، میرے پاس انگلش میں اردو میں نہیں ہے، میں ایز آپ نکال کے لکھ لیں، ٹھیک ہے، اگر ایک لفظ بھی میں نے جو ایڈ کیا غلط ہو مجھے جو مرضی سزا دے۔ کہتا ہے باقی لکھ رہے ہیں تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، میں بھی لکھتا ہوں۔ کہتا ہے پھر ہم نے جو بھی لوگوں سے سنا، دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ باتیں کر رہے ہیں، کہانیاں رومر سنا رہے ہیں، تو ہم نے ان کو اکٹھے کیا، تو میں نے بھی پھر کیا کیا، میں نے ان لوگوں سے باتیں کو اکٹھی کی، ادھر ادھر سے اٹھائیں، اور ان کو ایک ترتیب سے in an order, the word is in an order، میں نے ان کو ایک ترتیب سے لکھا تاکہ تمہاری یور میجسٹی، یور ہائنس، تمہاری بڑائی، تم بڑے بادشاہ، کس کو بات کر رہا ہے؟ تھیوفلس، تاکہ تمہیں پتا چل سکے صحیح کہانی کیا ہے۔ وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو ہائی میجسٹی وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے جو خدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کہتا ہے میں تمہارے لیے یہ ساری چیزیں ایک آرڈر میں، اکاؤنٹ میں لکھ رہا ہوں تاکہ تمہیں صحیح بات پتا چل جائے۔ یہ لوگ تھے جو ان کو پیسے لگاتے تھے، یہ لوگ تھے جن کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی طرف سے ان کو وحی نہیں اتری، یہ وہ خود ان کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ میتھیو موتی چیپٹر 9 ورس 9 اس میں لکھتا ہے، خود لکھتا ہے کہ میتھیو جا رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، میتھیو اپنے ڈیسک پہ بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے، اس کو بولا مجھے فالو کرو، تو اس نے اس کو فالو کیا۔ اگر یہ وہ خود لکھ رہا ہوتا تو کہتا میں اپنے ڈیسک پہ بیٹھا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو انہوں نے مجھے کہا مجھے فالو کرو، تو میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ یہ کوئی اور لکھ رہا ہے کوئی اور اس کے بارے میں لکھ رہا ہے، انہوں نے بعد میں نام دے دیا یہ میتھیو نے لکھی، وہ خود نہیں کہہ رہا میں نے نہیں لکھی، ان کے اپنے اسکالرز کہتے ہیں انہوں نے کتابیں نہیں لکھی، جون نے لکھی، میتھیو نے لکھی، ٹھیک ہے۔ مارک کے اندر ایویڈنس ملتا ہے کہ مارک نے لکھی،
ٹھیک ہے، یہ بہرحال اس پہ ہم پھر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کتابوں کی اتھینٹسٹی کیا ہے۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مدعا ہے، جو مین عقیدہ ہے ان کا کفارے کا، وہ کیا ہے؟ پھر ان کا جو مین عقیدہ ہے کہ گناہ انسانیت میں کیسے آ گیا، آپ گناہ گار کیسے ہو گئے پیدا ہوتے ہی بغیر کچھ کیے، وہ کیا ہے، اور وہ اسلام سے کیسے الگ ہے۔ آپ اگر اس ویڈیو کو دوبارہ ایک بار سنیں گے انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، آپ کو ہیلپ ہوگی۔ لیکن اس ویڈیو میں کسی قسم کی نفرت پیدا نہیں کی گئی کہ آپ عیسائیوں سے نفرت کریں یا ان کی کتابیں۔ میں جب یہ کتاب لے کر پھرتا ہوں تو میں نے یاد رکھی ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اپنے کلچر میں اپنے گھر میں سیکھا کہ کتاب زمین پہ نہیں پھینکتے، اٹھاتے ہیں، تو میں ادب کرتا ہوں کتاب۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں خدا تین ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی تمہارا اپنا یہ فیصلہ ہے، تمہارا اپنا یہ ڈیسیجن ہے، تمہاری چوائس ہے، تم اللہ کو جواب دو گے۔ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہمارے بہن بھائی ہیں، کیونکہ آپ آدم کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، ان کی محبت کرتے ہیں، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ کا دعویٰ آپ کی کتابوں اور ہماری کتابوں کے مطابق دعویٰ وہ ان سے محبت نہیں ہے، وہ ان کے اوپر الزام ہے، وہ ان کی بے عزتی ہے، وہ ان کی گستاخی ہے۔ آپ ایک بندے کو بولو کہ ایک بندہ خدا ہے، بندہ کھانا کھا کے ٹوائلٹ میں بیٹھا ہو، تو میں پوچھوں خدا کدھر ہے، آپ کو خدا ٹوائلٹ میں بیٹھا ہوا، تو یہ آپ نے گستاخی کی اس کی یا اسے محبت کی؟ ایسا ہی ہے نا، آپ کھانا کھاتے ہو تو 3 گھنٹے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹوائلٹ جاتے ہو، ایسے ہی۔ تو کین یو تھنک، اور یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو تم خدا بولتے ہو، یہ تم نے کہاں سے لے لیا؟ جبکہ وہ دونوں انسان تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کیا کہا؟ کھانا کھاتے تھے۔ اس پہ غور کرو، پھر اللہ نے کہا پھر غور کرو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے وہ کھانا کھاتے تو غور کرو، تو میں غور کرتا ہوں کھانا کھا کے کیا ہوتا ہے؟ وہ کھانا کدھر جاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے پھر غور کرو، وہ کھانا پھر کدھر جاتا ہے؟ پھر 3 گھنٹے بعد آپ کہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ ٹوائلٹ میں۔ سو یو بلیو کہ وہ بندہ خدا ہے، اور آپ پوچھو ناک 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 کون؟ میں اس سے ملنے آیا ہوں، او سوری وہ ٹوائلٹ میں بیٹھا ہوں۔ The God is in toilet۔ ہم موخری نہیں کر رہے، ہم مذاق نہیں اڑا رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بات آپ کرتے ہو وہ مذاق ہے، وہ بے عزتی ہے ان کی۔ اللہ کہتا ہے فن کہو، اس سے باز آ جاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، 3 مت کہو۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ انسان ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، ٹوائلٹ جاتا ہے، نو پرابلم، نو پرابلم۔ خدا الصمد ہے، ان سے پاک ہے، ان چیزوں سے، وہ ٹوائلٹ نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ان عقائد کو ریوائز کریں۔ آپ کے پاس ایک ہی بال ہے، اس پہ آپ نے چھکا مارنا ہے، اس بال کو ضائع مت کریں۔ یہ زندگی ایک بار ہے، بار بار نہیں ملتی۔ یہ اینی وے ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ادھر، مجھے ایک جگہ جانا ہے، تو انشاءاللہ مور کویسچن ہے، ہم اس کو اس سیریز کو لے کر چل سکتے ہیں۔ کم ود مور کویسچن ٹمارو اور نیکسٹ ویک۔ اگر کوئی اور جی ضرور۔ بہن بھائی اس پہ کویسچن لے کر آنا چاہتا ہے، اس سیشن کو جوائن کر چاہتا ہے، موسٹ ویلکم، آپ اپنے کویسچن کر سکتے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن کوئی بھی بات جو میں نے کی، اگر ان کی کتاب سے یا جو میں نے قرآن کے آیات مینشن کی کانٹیکسٹ سے ہٹ کے ہو یا کانٹینٹ موجود نہ ہو، تو میں جرم وار ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اگر میں نے کوئی غلطی کی ہو تو میں اس کو قبول کروں گا، اس کو ایکسیپٹ کروں گا، کیونکہ انسان غلطی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی کا دل دکھا، میں معافی مانگتا ہوں، میں سوری کرتا ہوں، لیکن مقصد دل دکھانا نہیں تھا، مقصد محبت کے ساتھ آپ تک پیغام پہنچانا تھا کہ حقیقت یہ ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔